کر مجھے سزا دی جائے. میں پیر صاحب کی خدمت میں جاتا ہوں. جی حضرت آپ قبلہ میں یہ گزارش کروں گا، یہ دیکھیے سپریم کورٹ میں کون بیٹھا ہوا ہے، وہاں کتنے عالم بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے. وہاں تو قاضی عیسیٰ جیسے لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں افتخار چودھری جیسے لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں جو لوگ بیٹھتے ہیں آپ ان کی دینی عدالت پر، آپ ان کو، اس کا مطلب ہے آپ کو اعتبار ہے. اور سید حسین الدین شاہ صاحب پہ آپ کا اعتبار نہیں ہے، غزالی زمان کے شہزادے پر آپ کو اعتبار نہیں ہے، اپنے مسلک کے، اپنے عقیدے کے اکابرین علماء پر آپ کا اعتبار نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ آپ اور میں نہیں جانتے؟ مفتی خلیل صاحب نہیں جانتے کہ پارلیمنٹ کے اندر کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ قیام پڑے ہوئے ہیں، جن کو دعائے قنوت نہیں آتی، جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی. آپ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کریں گے؟ جلالی صاحب، یہ جس طرح مفتی خلیل صاحب نے بات کہی ہے، میں ان کی اس بات سے، یہ جو ابھی یہ کہہ رہے تھے، میں اس بات سے ایگری ہوں کہ یہ بہت بڑا فتنہ بڑھے گا. اور چونکہ یہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیے ہوتی ہے، کچھ سوجھ بوجھ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اس طرح سے آپ کتابوں سے نہیں آپ نکال، کچھ چیزیں عقل و شعور اور حکمت بھی ہمیں اسی دین اسلام نے ہمیں سکھائی ہے. اس وقت بارڈروں پر جو صورتحال ہے، چائنا اور انڈیا کے جو معاملات جس نوعیت پر چل رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. لداخ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس میں شامل نہیں ہیں؟ پورا انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو انٹرنل فرقہ واریت کی آگ میں لپیٹا جائے. یہاں پر بڑی بین الاقوامی قسم کی سیاست ہو رہی ہے. سعودی عربیہ اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے ایران کے خلاف، ایران اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف، انڈیا اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے اور نوٹ چھاپ رہے ہیں اور بندے خریدے جا رہے ہیں. ہمیں بالکل پتا ہے. میں نے کہا نا، میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں. بڑے بڑے لوگ بک گئے، بڑے بڑے لوگ. یزید نے بندے نہیں خریدے تھے؟ بالکل خریدے تھے. مجھے آپ یہ تصور کریں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارکہ کو 50 سال ہوئے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، نیزے کی نوکوں پہ چڑھے. یہ کیسے ہوا جی؟ یہ سوچے نا، یہ کیسے ہوا؟ 50 سال ابھی ہوئے تھے. تو جناب یہ لوگ خریدے جاتے ہیں. یہ پیسوں کی اندر بڑی طاقت ہے، لوگ بدل جاتے ہیں. میں بڑے یقین جانے، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ، میں یہاں پر دانیہ کے اندر بھی موجود ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہیں. یہ جو عام طرح کے علماء ہیں نا جناب، یہ مسجدوں ممبروں میں بیٹھنے والے عام مولوی، یہ ان لوگوں بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی محبت میں ہے، کوئی اپنے پیر کی محبت میں ہے، کوئی کس کی محبت میں گرفتار ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ معاملات کہاں پر کس لیول میں ڈیل ہوتے ہیں. عام لوگوں کو، بیچارے عوام کو کیا پتہ ہے جی؟ عوام کو نہیں پتا. اور یہ جتنے علماء، میں بڑی کثرت کے ساتھ عام مسجدوں کے مولوی حضرات جو، اچھا ان میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ دھڑا بندیوں کا شکار ہوتے ہیں. یار خدا کا نام ہے، جس طرح یہ مفتی خلیل صاحب نے کہا، یہ بڑا قیمتی ان کا جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت ٹارگٹ جو ہے وہ مسلک ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا جو آپ نے پچھلے صدی پوری سے جو اپنے آپ کا ایک اپنا تشخص بنایا ہے، یہ تو گیا رگڑا گیا سارا. بالکل ہم با ادب لوگ تھے جناب. وہ عرفان شاہ مشہدی صاحب نے یہ کہا کہ ہم اہل نسبت لوگ ہیں. جی بے شک. میں آپ کو کہوں کہ آپ کہتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر، با یزید بستامی نے اپنی روح کو ساتوں آسمان سے پرواز کرتے ہوئے دیکھا. لیکن حضرت میں یہاں پہ ایک سوال یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بعد ازاں مولانا جلالی نے کانفرنس کی تھی اور کانفرنس کے اوپر لکھا ہوا تھا بے گناہ بے خطا فاطمہ زہرا، بے گناہ بے خطا فاطمہ زہرا. میں اس پہ چاہوں گا کہ میں دونوں حضرات سے جواب لوں گا کہ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا لکھنا، مولانا کا لکھنا، یہ ان کو کلیئر کر دیتا ہے، یہ ان کی رجوع کا ایک بات. میں جواب دیتا ہوں. جی میرا جواب اس پر یہ ہے کہ مفتی صاحب بھی پڑھے لکھے بندے ہیں. بے گناہ اور بے خطا سیدہ زہرا کا جو نعرہ بلند کیا، میرا اس پر یہ جواب یہ ہے کہ یہ نعرہ اس وقت بلند کیا جائے گا جب کوئی طبقہ مسلمانوں کا سیدہ کی خطا کا قائل ہوگا. تو جواب میں یہ کہا جائے گا، رد کیا جائے گا. یہی منطق کا اصول ہے. ایک بندہ قائل ہے، قائل کو جواب دیا جائے گا کہ بے گناہ بے خطا. یہ اصول ہے سیدھا سادہ.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نعرے کے اندر بھی سیدہ بی بی پاک کی گستاخی موجود ہے، اشارے میں۔ اللہ اکبر، ہوئے 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 ہوئے، اس نعرے کے اندر گستاخی ہے۔ وہ کیسے؟ میں اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ کل کوئی بندہ کہے حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ وہ کہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جی، حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے کہے انی کنت من الظالمین، جی، اس کے حوالے سے کوئی شخص یہ کل نعرہ بلند کرے بے خطا بے گناہ یوسف من الانبیاء، کوئی اس طرح کا فکرہ بنا لے حضرت آدم علیہ السلام، تو یہ نعرہ مانا جائے گا؟ اللہ اکبر، کوئی مسلمان نہیں مانے گا۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں تورات و انجیل جو محرف شدہ اس وقت عیسائیوں کے پاس بکواسات و خرافات کی شکل میں موجود ہے، جہاں نبیوں کی توہین اور گستاخی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں گروہ مسلمین کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کوئی یہ نعرہ امام الانبیاء کی ذات کے ساتھ بھی سن سکتا ہے؟ اللہ اکبر، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا کا جو تم نعرہ لگا رہے ہو، یہ نعرہ لگانا خود اس بات کا تمہاری طرف سے ہے کہ کوئی طبقہ ان کی خطا کا قائل ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 14 صدیوں میں سیدہ کے ساتھ ان لفظوں کا قائل یزید بھی نہیں تھا، اللہ اکبر، ابن زیاد بھی نہیں تھا، شمر بھی نہیں تھا۔ اس سے بڑے تو دشمنان اہل بیت نہیں نہ ہوئے۔ بے شک، بے شک، انہوں نے بچے ذبح کر دیے، مولا علی کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے، ان کے بچوں کو بھی ذبح کیا، لیکن خاتون جنت کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں گئی۔ یہ نعرہ بلند کرنا سیدہ کی گستاخی ہے۔ ان کو کیا پتا کہ میں نے اس دن واقعہ آپ کو سنایا، یہ کلپ نعرہ موجود ہے، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان ابو الفضل قادری چشتی صابری رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، اللہ اکبر، آپ کے یہ لفظ میرے والد کے لیے ہے، میرے والد کے لیے۔ پاکستان کے بہت سارے لوگوں کو آج جلالی صاحب کی علمیت کا کوئی قد کاٹ نظر آتا ہے، وہ ہمیں بکواس کرتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس مسلک کی بنیادوں کے اندر ہمارے بزرگوں نے کیا کچھ کیا۔ یہ آج جو درخت کے پھل آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تناور درخت جو لگا ہے، اس کے اندر مجھ جیسے غریب کے باپ کا خون موجود ہے۔ میرا باپ وہ پہلا آدمی ہے، پہلا آدمی میرا باپ ہے جس نے یا رسول اللہ کے نام پر بادشاہی مسجد کے اندر 1982 میں اپنے سر پہ سوٹے کھائے۔ اللہ اکبر، ان کو کیا اندازہ ہے؟ میرا باپ پہلا آدمی ہے جس نے تاریخ ختم نبوت کے اندر راول پنڈی ڈویژن کے اندر اس شخص نے مرزائیوں کے گھروں کے اندر جا کر ان کے ساتھ مناظرے کیے۔ ان کو کیا پتا ہے؟ یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسئلے کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے، تم نے اپنا حصہ دے رہے ہو، بس یہ کہہ سکتے ہو، اپنی باری ادا کر رہے ہو، یہ تمہاری باری تھی، تم نے کر لیا۔ ہمارے بزرگوں کے زمانے میں تو نہ میڈیا تھا، نہ گاڑیاں تھیں، ان کے پلے تو کوئی شے نہیں تھی۔ وہ 1200 روپیہ تنخواہ لے کر 1500 روپیہ تنخواہ لے کر اپنا سارا وقت اور علم دیتے تھے اس مسلک کے لیے، اس دین کے لیے۔ تم تو کروڑوں میں کھیلنے والے ہو، تم تو لینڈ کروزروں میں بیٹھنے والے ہو، تمہاری عیاشیاں اور تمہارا جو رہن سہن ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تم ان بزرگوں کی باتیں کرتے ہو اور آج ہمیں سکھاتے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ آج 15-20 سال کے جو بچے جو میڈیا کے زمانے میں ان کو کیا پتا ہے یہ مسلک کو آسمان سے گرا ہے؟ جی جی بالکل، ان کو پتا نہیں ہے۔ مجھے ایک حرف مولانا عبدالستار خان نیازی، علامہ امام اشاہ احمد نورانی صدیقی، غزالی زمان، بڑے بڑے لوگ ایک بات بتا دیں کہ ان کے اوپر کسی نے انگلی اٹھائی ہو۔ سیاسی اختلاف کیا جا سکتا ہے، سیاسی فکر پر اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ان لوگوں کی زبانوں سے کبھی ایسے جملے نکلے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، تاریخ میں کبھی بھی نہیں، بلکہ 1400 سالہ تاریخ میں کون سی امامت کا بھوت اور کون سی قیادت کا بھوت؟ قائد نے یہ کہہ دیا، قائد نے یہ کہہ دیا۔ ہم مسلک کے بڑے نامور عالم ہیں، ہم مسلک کے کوئی کتنا بڑا ہی کوئی نہ ہو، ہم اس کو اس جگہ پر نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ یہ حدود ہے، ہمارے مسلک کی باؤنڈری ہے، اللہ اکبر، بہت خوب، بہت خوب، جہاں پہ نہیں آنے دیں گے۔